اور ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ شعوری نفاق یہ کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوئی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا۔ جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا ہے، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساتھ بن گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین محمد کا بہت اچھا ہے، واقعی بات سمجھ میں آ گئی، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارو۔ شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر پڑے گا۔ یہ یہودی علماء تھے، آئے تھے، بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے، بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آئے تھے، اور بڑے مخلص معلوم ہوتے تھے، اس کا سارا دن رہے ہیں، بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا نا۔ یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے، کوئی برائی تو دیکھی ہوگی نا، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا اکھڑ جانا جو ہے یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہے، یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے، لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں انہوں نے اختیار کیا، وہ داخل بھی ہوئے ہیں، ہم دخلوا بالکفر، وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں، یہ تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا جائے۔ جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے، یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے، گردن اڑا دی جائے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت یہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر، اسلام پر، وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر، جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہودی ہوں، نہیں، یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم ہے، اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے، ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائے، تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی، اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے، ضعف اس کا ہے، اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام، اس لیے اسلام میں مرتد کی صداقت، یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھ۔ اچھا، اب اسی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عہد حاضر میں۔ آپ نے اخبار میں یہ خبریں پڑھی ہوگی کہ کوئی ہندو جاسوس بن کر پاکستان میں آیا، ظاہر بات ہے ختنہ کرا کے آیا، نماز یاد کر کے آیا، مسلمانوں کا سہولیہ بنا کے آیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سرحدی گاؤں میں وہ امام مسجد رہا، کئی سال تک امام مسجد رہا، بعد میں معلوم ہوا بدبخت تو جاسوس تھا، اس نے یہ سارا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جتنے سال بھی وہ رہا، لوگوں نے تو اسے مسلمان سمجھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، تیار ہو کے آیا گا اس کام کے لیے، اور وہ جو ہے وہ پہلے اول اس سے کافر ہے، کافر ہی رہا ہے، کافر ہی گیا ہے، پکڑا گیا ہے یا سزا ہوئی ہے یا واپس چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوا تھا، کفر ہی کے ساتھ نکل گیا۔
یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو یہ بہروپ رچایا ہوں۔ یہ ہے شعوری نفاق کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچا ہے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اچھا، یہ حضور کے دور میں بہت کم تھا، یہ جیسا کہ میں نے بتایا خاص سازش کے طور پر تو تھا، لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے۔ وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں عظیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب ہر چہ باد آباد ماں کشتی درآب انداز تھے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسرے قسم کے لوگ دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں۔ ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا، فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، دائیں کانپنے لگی، اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کریں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے۔ اس پسپائی کے درجے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی، دل نے بھی کہا تم نے برا کیا، غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے، اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے۔ ضعف ایمان بڑے بڑے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر آ سکتا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ ضعف ایمان کی کیفیت ان پر آئی، اور فتح مکہ سے قبل انہوں نے خط لکھ دیا قریش کو اطلاع دینے کے لیے، حضور کا راز فاش کرنے کے لیے کہ حضور اب حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ جرم ایسا تھا کہ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکی، لیکن ایسے شخص سے بھی غلطی ہو گئی۔ حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، دو اور ساتھی رہ گئے تھے مسلمان پکے مومن، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ تو جب تک کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف ہو، اسے ہم ضعف ایمان تو کہیں گے، منافقت یا نفاق کی۔ البتہ جب اگلی منزل آتی ہے تو جھوٹا بہانہ، حضور یہ مجھے تو یہ تکلیف تھی، یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بیوی کی زچگی ہونے والی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، بیمار تھا، جھوٹا بہانہ۔ جب جھوٹ شامل ہو جائے گا تو یہ نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ یہاں میں آپ کو، جیسے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سٹیجز ہوتی تھی اس کی۔ فرسٹ سٹیج قابل علاج ہے آسانی سے، سیکنڈ سٹیج اس کا بھی علاج ممکن ہے، تھرڈ سٹیج پہ پہنچا ہو گیا، پھر امید نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ بچے گا۔ آج کل اگرچہ تھرڈ سٹیج کے مریضوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب کہ تھرڈ سٹیج کو جب ٹی بی کا مریض پہنچ گیا تو گویا کہ اس کی موت جو ہے وہ طے ہو چکی ہوتی۔ تو یہ 3 سٹیجز نفاق ٹی بی۔
پہلی سٹیج پر صرف جھوٹ ہے، جھوٹ بولا اور حضور سے بچا لیا اپنے آپ کو، حضور کی گرفت سے یا جواب دہی سے بچ گئے، جھوٹے بہانے بنائے۔ اب کچھ وقت گزرا، ایسا کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے تو دیکھا کہ لوگ اب کچھ مسکراتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہے بہانے بنانا، لہذا اب انہوں نے مزید تاکید کے لیے قسمیں کھانا، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، فلاں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے لیے یہ رکاوٹ ہے، میرے لیے یہ ممانعت ہے۔ جب جھوٹی قسمیں آ گئی تو اب یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی کا مرض داخل ہو گیا۔ یہ ٹی بی کا یعنی نفاق کی ٹی بی اب سیکنڈ سٹیج پہ آ گئی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جس پر آ کر اس منافق کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین سے، اور خصوصاً جو مومنین کا رہنما ہوتا جو سب حضور تھے ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی، یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمان جو ہے اہل ایمان، آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنا کوئی مفاد نہ کوئی حفاظت، پکار آئی اور چل دیے۔ بھائی اپنے مفادات کو بھی دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرو، اپنی بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر دم جو ہے فینیٹکس کی طریقے سے، بالکل جو ہے دیوانوں کی طریقے سے، اور تم جو ہے اس لگے رہتے ہو ہر وقت، تو ایک دشمنی سی پیدا ہوتی۔ اگر یہ بھی بیٹھے رہتے نہ چلتے تو ہم نمایاں نہ ہوتے، کہ ہم بیٹھے رہے وہ چل پڑے، اگر یہ سبھی بیٹھے رہتے تو ہم بھی ٹھیک شامل رہتے۔ یہ جو چل پڑتے ہیں فوراً، یہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، دلہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، عافیت جاں خیریت جاں سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ آدمی فوراً جو ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، جہاں پکار آئی چل حاضر ہو گئے، لبیک لبیک۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو شخص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مصیبت ڈال دی ہے ہمیں، یہ نہ آئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہوتی تھی حضور کے بارے میں، انہوں نے ہمیں اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج جس پر جا کر اب یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے۔ جب تک پہلے دو سٹیجز میں نفاق رہتا ہے، اس قرآن مجید کی صورتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، اصلاح کر۔ لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے، اور سورہ منافقون میں ان تینوں سٹیجز کا ذکر ہے، جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پھر اب پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک کیفیت میں آپ اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے کہ آپ لوٹ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی ہلاکت تو وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب ان کا تو اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا بدلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ حضور سورہ منافقون میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن سب سے شدید آیت وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو دشمنی ہو گئی تھی اس کی چند علامات میں آپ کو بیان کروا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے کہ انہوں نے حضور پر خیانت کا الزام لگایا، کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر جو ہے وہ چرا لی۔ اس حد تک یہ لوگ جری تھے، اس حد تک حضور کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کا جواب قرآن میں دیا گیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا کوئی چیز چھپا لے، تو جو کوئی بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے، اور کہتے ہیں وہ تو نرے کان ہیں، کان جو ڈال دو ان کے کان میں مان لیتے ہیں۔ میں جھوٹا بہانہ بنا کے آیا، مان لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ تو عام انسان ہے، بس کان ہی کان ہے، سننا جانتے، دماغ جو ہے ان کا
دس اپر اسٹوری از ویکنٹ، دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ حالانکہ حضور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور کی شرافت اور بنوت، اس کی بنا پر آپ ان کے عذر کو تصدیق کر دیتے تھے، جب تک کہ آخری وقت نہیں آیا جب کہ قرآن میں حکم ہو گیا۔ یہ سورہ تحریم میں آیت آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے۔ اس سے پہلے حضور نرمی فرماتے تھے اپنی مروت، اپنی شرافت میں۔ جو جس نے آ کر کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ میری والدہ بھی اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرا فلاں معاملہ ہے، میری یہ عذر ہے، جاؤ ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ تھا، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی، مودت، رافت، شفقت یہ تھی۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ چوری کر رہا، کیا کر اس سے کہا تم چوری کر رہے، کہا نہیں میں چوری کہاں کی؟ اچھا بھائی میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہوگا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سینہ اس کا بہت کشادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، رسول کو ایذا، اللہ کو ایذا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت لکھ دی۔ پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن حضور کی شفقت دیکھی، کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مومن صادق تھا، نیک تھا، تو اس نے آ کر جب اپنے باپ کے انتقال پر کہا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا دے دیجئے کہ میں اس میں کفن دوں۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دے دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ منافق ہے، بدمعاش، اسے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر میرا کرتا اسے عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا، جو سزا ملنی ہے تو ملے گی، لیکن یہ کہ میرے ایک مخلص ساتھی نے، ایک نوجوان نے جو مخلص مومن ہے، ایک خواہش ظاہر کی، ایک استدعا کی ہے، میں اس کا ہاتھ کیسے لوٹا دوں خالی؟ تو آپ نے وہ جو ہے کرتا اپنا دے دیا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اے لوگو، اے انصار مدینہ، ان مفلسوں کلاشوں پر خرچ مت کرو، یہ تو حاضرین آ کر یہاں بیٹھے تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑا انہیں اللہ اور رسول یاد ہے، اگر تم ان پر خرچ نہ کرو، انہیں کھانے کو نہ ملے تو یہ سب لنفضوا من حولک، یہ سب کے سب جو ہیں چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، یہ سب دودھ پینے والے عاشق ہیں۔ یہ الفاظ کہتے تھے عام مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ بھی الفاظ اسی میں آ جائیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینے اب پہنچ گئے، غزوہ بنی عبد المصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں وہ واقعہ ہوا تھا جو تفصیل سے آئے گا جب ہم سورت کا مطالعہ کریں گے، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے تو وہاں سے عزت والے جو ہیں ہم ہیں، مالکان دہ رہنے والے تو مدینے کے ہم ہیں، یہ تو باہر سے آئے تھے لٹے پٹے ہوئے، مفلوق الحال، بھوکے، ہم نے انہیں پناہ دی۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، تو جو عزت والے ہیں، مالکان دہ ہیں، اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان بھوکوں کو، ان قلاشوں کو وہاں سے نکال باہر کریں۔ یہ ہے تیسری سٹیج منافقت کے مرض، جس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے، جس کے بعد کوئی ان کا واپسی کا امکان نہیں، پھر وہ رسول کی شفاعت سے محروم، اللہ کی مغفرت سے محروم۔